بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدہ الحامدون والصلاة والسلام على من تبعه الأنبياء والمرسلون وعلى جميع من آله الطيبون الطاهرون وأصحابه المقربون المخلصون وأولياؤه المؤمنون المتقون العارفون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کو دوس کا لاکھ شکر ہے اس نے آج پھر ہمیں مسجد میں حاضر ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے تقوی، کیونکہ سابقہ عنوان میں ہم نے محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمہ اللہ کی تعلیمات کے حوالہ سے یہ بیان کیا تھا کہ دل کی زندگی تقوی سے ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ صلاح القلب بالتقوی والتوکل علی اللہ عز وجل۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ تقوی کے حوالے سے بیان کیا جائے تاکہ اہل ایمان تقوی سے آشنا ہو کر اپنے آپ کو متقین میں اہل تقوی میں شامل کرنے کی سعادت سے مالا مال ہو سکیں۔ رب قدوس نے اپنی دار کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی بارگاہ میں عزت والا، شرف والا، شان و شوکت والا وہ ہے اتقاکم جو تم میں سے زیادہ اتقا یعنی بہت زیادہ پرہیزگار ہے، بہت زیادہ تقوی والا ہے۔ اب رب قدوس نے یہ معیار مقرر کیا کہ تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں عزت والا، عظمت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی ہو۔ تو پتہ چلا رب قدوس کی بارگاہ میں کوئی رنگ و نسل نہیں، کوئی عربی اجمی گورا کالا ہونا نہیں، بلکہ تقوی کی بنیاد پر جس بندے کو یہ اللہ شرف عطا فرما دے وہ رب کی بارگاہ میں عزت والا اور شرف والا ہوتا ہے۔ اسی تفسیر میں شیخ اکبر اطیب و اطہر کمالات غوث کے مظہر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے کمال کے نکات بیان فرمائے۔ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں معناہو، کس کا معنی یہ ہے لا کرامت بالنسب، کہ کرامت جو ہے وہ نسب میں نہیں ہے، عزت نسب میں نہیں ہے۔ لتصابی الکل فی البشریت المنتسب الی ذکر و انثی، فرماتے ہیں اس لیے کہ بشریت جس کی نسبت مذکر اور مؤنث کی طرف کی گئی ہے اس میں تو سارے برابر ہیں، یعنی بشر ہونے میں مرد و زن بحیثیت انسان برابر ہیں۔ والامتیاز بالشعوب والقبائل انما یکون لاجل التعارف، فرمایا یہ جو قبائل ہیں، یہ جو خاندان ہیں، یہ تو صرف اور صرف تعارف کے لیے ہیں، پہچان کے لیے ہیں۔ بالانتساب الی التفاخر، اس لیے نہیں ہے کہ فخر کیا جائے۔ فإنہ من الرذائل، اور اس نسب پر فخر کرنے کو آپ نے فرمایا یہ رذائل میں سے ہے، یعنی ایسے اوصاف، ایسے خصائل جو رب قدوس کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں، جیسے حسد ہو، جیسے بغض ہو، جیسے تکبر ہو، جیسے ریاکاری ہو، جیسے یہ چیزیں اور یہ صفات اللہ قدوس کو ناپسند ہیں، ایسے ہی نسب پر فخر کرنا اور تقوی کو نظر انداز کرنا یہ بھی رب قدوس کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔
پھر فرماتے ہیں والکرامۃ لا یکون الا بالاجتناب عن الرذائل الذی هو اصل التقوی، فرمایا اصل میں عزت یہ ہے، اصل میں کرامت یہ ہے کہ بندہ اجتناب کرے رذائل سے، وہ خصائل رذیلہ جو ہمارے اندر ناپسندیدہ حرکات پائی جاتی ہیں، ناپسندیدہ خصائل پائے جاتے ہیں، ان سے اجتناب کرے، اس لیے کہ یہ تقوی کی اصل ہے۔ پھر فرمایا ثم كلما كانت التقوى ازید رتبۃ كان صاحبها اکرم عند اللہ واجل قدرا، ایسے ہی صاحب تقوی اللہ کے نزدیک عزت والا اور قدر و منزلت والا ہوتا جاتا ہے، یعنی جیسے جیسے بندے کو اللہ قدوس تقوی کا نور عطا کرتا ہے، ویسے ویسے وہ رب کی بارگاہ میں زیادہ معزز، زیادہ مکرم اور زیادہ عزت والا بنتا ہے۔ سامعین مکرم، احادیث مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر بھی تقوی کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک حدیث پاک جو ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں موجود ہے، ہم اس حدیث پاک کا متن بستان العارفین سے پیش کر رہے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ نبی مکرم علیہ السلام کے فرمان کو سماعت کیجیے۔ ان ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ارباد بن ساریہ کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب، نبی مکرم علیہ السلام نے ہمارے درمیان ایک نواز فرمایا، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اثرات ایسے برپا ہوئے کہ صحابہ پر کیفیت یہ تھی وجلت منها القلوب کہ صحابہ کے دل لرز گئے۔ اور یہ چونکہ کئی حدیث کی کتابوں میں ہے، ایک متن میں میں نے پڑھا کہ یہ نماز فجر کے بعد کا وقت تھا، جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی تربیت فرما رہے تھے، ان کو رب قدوس کی معرفت کے جام دلا رہے تھے۔ اس وقت فرمایا وجلت من القلوب، یعنی آقا علیہ السلام کی گفتگو سے صحابہ کے دل لرز گئے، وزارفت من العیون، اور ان کی آنکھیں برس گئیں، آنکھوں میں اشکباری جاری ہو گئی، صحابہ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، حالانکہ رحمت کائنات سامنے جلوہ گر ہے، شفیع معظم سامنے جلوہ گر ہے، بے سہاروں کا سہارا، لاچاروں کا چارہ، بے چاروں کے چارہ گر سامنے جلوہ گر ہیں۔ اس کے باوجود نبی مکرم علیہ السلام کے ان مبارک الفاظ کے اندر کیفیت ایسی تھی، تاثیر ایسی تھی، آپ نے ترغیب ایسی دلائی، ترغیب ایسی فرمائی کہ صحابہ کے دل لرز گئے، اور لرزے ہی نہیں، ساتھ صحابہ کی وہ جو بڑے قوت والے، بڑے طاقت والے لوگ تھے، ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسوؤں کی برسات جاری و ساری ہو گئی۔ اس حال میں فقلنا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنہا موعظۃ مؤدہ، آج تو آپ نے ایسا واضح فرمایا ہے، فاوصینا، اب ہمیں وصیت فرمائیے کہ ہماری بقا رب کی رضا کس چیز میں ہے، ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، لہذا ہمیں آپ وصیت فرمائیے۔ اب وصیت میں سارا قرآن، ساری احادیث بہت کچھ تھا، لیکن نبی مکرم علیہ السلام نے اس وقت صحابہ کو ایک ایسا کمال کا روحانی نسخہ عطا فرمایا۔ سامعین مکرم، آج بھی امت میں جو بندہ مومن اس نسخہ کیمیا کو اپنا لیتا ہے، رب قدوس اس نور کی برکت سے، اس تقوی اور طہارت کی برکت سے اسے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اس بات کی وصیت فرماتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو۔ اندازہ لگا، تم اللہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرنا، تقوی و طہارت کا پیکر بننا، زہد و تقوی تمہارا شعار ہونا چاہیے، یہ کمال تھا۔ اور پھر فرمایا ہاں اپنے امیر کی فرما برداری کرنا، اور ایک حدیث میں ہے اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، جب اسے تمہارا حاکم اور امیر مقرر کر دیا جائے پھر تم پر لازم ہے کہ تم ان کی فرما برداری کرو۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اندازہ لگائیے نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے تشریف لے جانے کے بعد، ابھی تو آپ عالم اجسام میں ہیں نا، عالم ناسوت میں، ابھی عالم برزخ میں گئے نہیں ہیں، ابھی گنبد خضرا کے اندر جلوہ گری فرمائی نہیں ہے، اور گنبد خضرا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے وصال مبارک کے بعد کے حالات جو صحابہ کے بعد پیدا ہونے تھے یا دور صحابہ میں پیدا ہونے تھے، اپنے صحابہ کو ان سے بھی آگاہ فرما دیا۔ اور یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ قدوس نے نبی مکرم علیہ السلام کو وہ نگاہ نبوت، وہ علم مبارک عطا فرمایا ہے کہ جو آنے والے قیامت تک کے سارے حالات سے ہمہ وقت باخبر رہتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا۔ اب اختلافات بتانا بھی کمال تھا، لیکن اس سے بڑھ کر
اس کا علاج بتانا کمال ہے، کیونکہ نبی مکرم علیہ السلام کو رب قدوس نے طبیب کائنات بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر جسمانی مریض آ جائے، اگر روحانی مریض آ جائے، تو رب کے فضل کرم سے وہ شفا یاب ہو کے واپس لوٹتا ہے۔ سامعین مکرم، فرمایا جب اختلافات پیدا ہوں گے تو کرنا کیا ہے؟ فعلیکم بسنتی، اس وقت میری سنت مبارک کو، میرے طریقہ کو اپنا لینا تمہارے لیے لازم ہوگا۔ اور یہاں بات کو مکمل نہیں فرمایا، وسنت الخلفاء من بعدی الراشدین المہدیین، فرمایا میرے بعد جو میرے خلفاء ہوں گے، جو راشدین بھی ہوں گے، مہدیین بھی ہوں گے، راشد ہوں گے تمہیں رشد ہدایت عطا فرمائیں گے، مہدی ہوں گے تمہیں ہدایت کا نور عطا کریں گے، ان کی سنت کو بھی اپنانا۔ اب یہ حدیث پاک جو ابو داؤد کے اندر اور جناب والا ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اس حدیث پاک نے بتایا کہ جب اختلافات پیدا ہو امت میں تو علاج کیا ہے اہل ایمان کا؟ وہ یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی مبارک سنت کو تھامنا اور خلفائے راشدین، خلفائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کو تھامنا۔ اب وہ بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے جو سرے سے جناب صدیق اکبر کو، جناب عمر پاک کو، جناب عثمان بن عفان کو رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ہی نہیں مانتا، یا انہیں نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ میں سے نکال دیتا ہے، وہ کیسے اختلافات سے بچ سکتا ہے؟ وہ کیسے اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے؟ خوش نصیب ہے وہ مسلمان، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس صاحب ایمان کو جس کو رب قدوس نے اپنی محبت کے ساتھ، نبی مکرم علیہ السلام کی محبت کے ساتھ جناب صحابہ کبار کی اور اہل بیت اطہار کی محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ اور توجہ چاہوں گا اور پکڑنے کا انداز بھی بتایا، ہائے 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 یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے۔ حالانکہ سنت کو تھامنا تو بڑا کمال کا نسخہ ہے، لیکن تھامنا کیسے؟ فرمایا ادو علیہ بالنواجذ، فرمایا اس کو اتنی مضبوطی سے پکڑنا، اتنی مضبوطی سے پکڑنا جیسے داڑوں سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے۔ پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا، آج کل بھی جب بندہ کسی چیز کو قوت سے پکڑنا چاہے تو کبھی اسے اپنی داڑوں میں دبا لیتا ہے۔ تو مثال دے کے سمجھایا کہ اس کو کسی صورت نظر انداز نہ کرنا، جیسے داڑوں کے اندر کسی چیز کو دبا لیا جاتا ہے، مضبوطی سے تھام لیا جاتا ہے، ایسے ہی میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو تھام کے رکھنا، کیونکہ میرے بعد ایسے حالات پیدا ہوں گے، بدعات پیدا ہوں گی، فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، فرمایا ہر بدعت جو ہے نا وہ گمراہی ہے، جو میری سنت سے ہٹ کر طریقہ اختیار کرتا ہے یقیناً وہ گمراہی میں جا رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے الفاظ مبارک کے اندر ہمیں کس احسن انداز کے ساتھ رب قدوس کی رضا، اس کا عرفان، اس کا قرب، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے کیسے کیسے کیمیا نسخے عطا فرمائے جو ہمارے لیے یقیناً ہمہ وقت بھلائی کا سبب ہیں۔ سامعین مکرم، مسلم شریف کے اندر 7432 نمبر پر نبی مکرم علیہ السلام کا یہ مبارک قول موجود ہے۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے نبی مکرم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا یقول، حضور علیہ السلام فرما رہے تھے، ان اللہ یحب العبد، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا۔ اب اندازہ لگائیے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت فرمائے۔ ایک ہے کہ ہمارا اللہ کا محب بن جانا، اگر ہم اللہ کے محب نہیں بنتے ہمارا ایمان ہی کامل نہیں۔ جو محبت الہی ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے، عقیدہ توحید کی جان ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ لیکن یہاں یہ بات ہے کہ وہ بندہ جس خوش نصیب مسلمان سے، مومن سے اللہ کریم محبت فرماتا ہے، فرمایا اس کے اندر 3 اوصاف پائے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ قدوس توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دامن میں بھی اللہ کریم یہ انوار، یہ تجلیات اور یہ کیفیات اور یہ خصائل پیدا فرمائے تاکہ رب قدوس ہمارے اوپر بھی یہ کرم نوازی فرمائے۔ فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، 3 خوبیاں جس بندہ مومن کے اندر پیدا۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ التقی، جو صاحب تقوی ہو، جو پرہیزگار ہو، الغنی، جس کو اللہ قدوس سخاوت کی غنا کی دولت عطا فرمائے، الخفی، جو پوشیدہ رہ کر، جو گوشہ نشینی اختیار کر کے نہ دکھاوا کرے، نہ ریاکاری کرے، نہ نمود و نمائش کرے، بلکہ کبھی کبھار خلوت نشی ہو کر، گوشہ نشی ہو کر اللہ قدوس کی بارگاہ میں
اس کے حضور ذکر کرے، اس کی خوشنودی کو طلب کرے اور اپنے آنسوؤں کو جاری و ساری کر کے اپنے دل میں اجالا اور اجلا پن پیدا کرے۔ فرمایا یہ 3 صفات جس بندہ مومن کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، کون سی؟ تقوی، غنا اور خلوت نشینی، گوشہ نشینی، اللہ کریم اس بندے سے محبت فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اور نبی مکرم علیہ السلام کی وہ دعا جو مسلم شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اپنی امت کو امام الانبیاء علیہ السلام نے جو تعلیم عطا فرمائی، یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور ہر نماز کے بعد، بلکہ نماز کے لیے تو وقت مقرر ہے، رمضان کے لیے وقت مقرر ہے، جو فرض روزے ہیں رمضان میں رکھے جائیں گے، نفلی بعد میں رکھی جا سکتی، لیکن دعا ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنے دامن کو پھیلائیں، رب قدوس کی بارگاہ سے اپنی مناجات عرض کر کے اپنی حاجات کو طلب کریں۔ دیکھیں آپ جب بار بار رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، کوئی دنیا دار ہو، اس سے بندہ ایک بار مانگنے کے لیے جائے، دوبارہ جائے تو وہ کہتا ہے ابھی تو تم لے کر گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب قدوس کی شان کریمی یہ ہے کہ جتنا اس کی بارگاہ سے کوئی زیادہ مانگتا ہے، میرا رب اس میں اتنی زیادہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے وحدہ لا شریک مانتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے قادر مطلق مانتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جسے اس بات کا یقین ہے کہ میں رب کی بارگاہ سے مانگنے والا ہوں اور میرا رب کریم ہمیشہ میرے خزانوں کو بھر دے گا۔ اور توجہ چاہوں گا، دعا کیا تھی؟ ان عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی علیہ السلام انہ کان یقول، جناب عبداللہ کہتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے کہ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کیا؟ اللہم انی اسألک الہدی، معروف دعا ہے۔ اب نبی مکرم علیہ السلام جو نبی بھی ہیں اور نبیوں کے امام بھی ہیں، جو رسول بھی ہیں اور رسولوں کے سردار بھی ہیں، ان کی شان و شوکت، اور ہمیں وہ کیا تعلیم عطا فرما رہے ہیں؟ کیا؟ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ کریم میں تیری بارگاہ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، وہی ہدایت جو ہم ہر نماز کے اندر، بلکہ ہر نماز یا رکعت کے اندر رب قدوس کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا مولا، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ تو فرمایا رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی جائے، کیا؟ اللہم انی اسألک الہدی، اے رب کریم ہمیں ہدایت عطا فرما، والتقی، ہمیں تقوی کا نور عطا فرما۔ بعد میں فرمایا والعفاف والغنی، ہمیں پاک دامنی کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں غنا کی دولت سے مالا مال۔ اب اندازہ لگائیے جب ہم اس دعا کو یاد کریں گے اور یاد کرنے کے بعد بار 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 رب کی بارگاہ میں ہم التجا کریں گے، تو جب اس نے کرم نوازی کر دی اور ہمارے اندر جناب والا ہدایت بھی آ گئی، تقوی بھی آ گیا اور پاک دامنی بھی آ گئی اور غنا بھی آ گیا، تو رب کریم ہمارے اوپر کس قدر مہربانیاں فرمائے گا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اندازہ لگائیے آج لوگ قبرستانوں میں بیٹھ کر بھنگوں کے چرسوں کے مجمع لگا کر جناب امام الاولیاء، شیر خدا، تاجدار حلاتا، داماد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، ان کے چرچے کرتے ہیں، حتیٰ کہ دکھ ہوتا ہے جبکہ آپ کا نام ہے علی اور لوگ علی علی کہہ کے آپ کے اسم مبارک کو بھی بگاڑتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبان علی ہیں۔ شرم آنی چاہیے اس عظیم المرتبت ہستی کا نام لینے سے پہلے۔ نہ تم وضو کرتے ہو، نہ تم غسل کرتے ہو، نہ ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہو، نہ کسی عالم ربانی کے پاس بیٹھ کر حضرت علی المرتضیٰ کا مبارک نام لینے کا طریقہ سیکھتے ہو۔ یہ تو دیکھو کہ فرمایا کیا ہے، توجہ چاہوں گا۔ قال علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے فرمایا التقوی ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ اللہ اکبر، 4 نقطے عطا فرمائے، کمال کر دیا۔ میں کہتا ہوں یہ 4 باتیں، یہ 4 نسخے، یہ 4 کلیے اگر کوئی مسلمان اپنا لے تو مجھے اس قول پر یقین ہے کہ حضرت علی نے جو نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے، اس میں ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور رب کریم کے فضل سے ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ فرمایا التقوی هی الخوف من الجلیل، فرمایا تقوی یہ ہے کہ تیرے دل میں رب جلیل کا خوف ہونا چاہیے۔ جب رب کا خوف ہوگا تو بندہ کو گناہ کر سکتا ہے؟ شراب چھوٹ گئی، چرس چھوٹ گئی، بھنگ چھوٹ گئی، بدکاری چھوٹ گئی، ماں باپ کی نافرمانی چھوٹ گئی، گناہوں سے تائب ہو کر کیا ہوگا؟
اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ پولیس کا ہو، فوج کا ہو، کسی جگہ پہ ان کا کوئی بندہ کھڑا ہو، ہے جرت کہ آپ اس کے سامنے جرم کریں؟ اور اگر آپ کسی دنیا دار کے سامنے جرم کرتے ہوئے ڈرتے ہو کہ یار ہم نے خطا کی تو پکڑے جائیں گے، تو وہ ساری کائنات کا مالک، وہ ساری کائنات کا حاکم مطلق، وہ رب پوری کائنات کا پیدا فرمانے والا، سب کو عزتیں اور عظمتیں عطا فرمانے والا، کیا اس کے بارے میں ہم یقین کامل نہیں کر سکتے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر یہ عقیدہ پیدا کیا جائے کہ رب کریم ہر وقت پوری کائنات کے ہر فرد کو، پوری کائنات کے ذرے ذرے کو ہر وقت دیکھتا بھی ہے اور ہماری ہر بات کو سنتا بھی ہے۔ تو فرمایا والعمل بالتنزیل، فرمایا قرآن پر عمل کر رہا۔ اندازہ لگا، پہلی بات کیا تھی؟ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ دوسرا نقطہ فرمایا قرآن پر عمل کرو۔ والقناعۃ بالقلیل، اللہ نے جتنا عطا فرمایا اس پہ راضی ہو جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، اگرچہ تھوڑا ہو، تمہارے مقدر کا جو لکھا رب نے جو تمہیں عطا فرما دیا ہے، فرمایا اس پہ راضی ہو جاؤ۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور فرمایا قیامت کے لیے تیاری کرنی شروع کر دو۔ دیکھیں یہ ایک لائن ہے، یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ، اور بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کر کے اپنے ماننے والوں کے لیے راہ ہدایت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اور ایک کنز الامال شریف جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حضرت علی المرتضیٰ کا قول موجود ہے رضی اللہ عنہ۔ قال علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت علی فرماتے ہیں التقوی غایۃ لا یہلک من اتبعها، فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو تقوی کی اتباع کرتا ہے، جو پاک اور صاف رہتا ہے، زہد و تقوی کا پیکر بن جاتا ہے، وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا ولا یندم من عمل بها، اور نہ اس کو ندامت ہوتی ہے، نہ اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ لأن بالتقوی فاز الفائزون، فرمایا بے شک جتنے لوگ کامیابی حاصل کرتے ہیں دین میں، اس کا سبب تقوی ہے، اس کا سبب طہارت ہے، اس کا سبب پاک دامنی ہے۔ وبالمعصیۃ خسر الخاسرون، فرمایا گناہوں کی وجہ سے جو خاسر لوگ ہیں، جو پہلے خسارہ میں ہیں، تو مزید خسارے کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک اور قول میں حضرت علی پاک فرماتے ہیں التقیٰ رئیس الاخلاق، فرمایا تقوی جو ہے یہ اخلاق کا بھی سردار ہے، یعنی خوش اخلاق ہونا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر سعادت یہ ہے کہ بندہ صاحب تقوی ہو۔ اور رسالہ قشیریہ جو سید حجویر رحمہ اللہ کے استاذ امام الاولیاء ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ نے لکھا، اس کے اندر یہ قول موجود ہے۔ قال علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم، حضرت علی فرماتے ہیں سعادت الناس فی الدنیا الاسخیاء، فرمایا دنیا کے اندر سرداری ہوتی ہے سخیوں کی، غریب آدمی مرغوب رہتا ہے، مرغوب رہتا ہے، ظاہر ہے جو سخا کرتے ہیں ان کی ایک اپنی ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر سرداری ہوگی سخیوں کی، اور آخرت یہ تو آخرت میں کن کی سرداری ہوگی، یہ قابل غور۔ حضرت علی فرماتے ہیں وسعادت الناس فی الآخرہ الاتقیاء، فرمایا آخرت میں سرداری رب کریم نے متقین کو عطا فرمانی ہے۔ دنیا کی سرداری سخیوں کے لیے، مال و زر والوں کے لیے، اور آخرت کی سرداری جن کے اندر تقوی کا نور ہوگا۔ اور سامع مکرم تفسیر مظہری کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول، جو فاروق اعظم کے صاحبزادے اور بیٹے ہیں، انہوں نے کمال کی بات فرمائی۔ اور یہ بات اس لیے نہیں کہ بس میں اس کو بیان کر دوں اور آپ وقتی طور پر لطف اندوز ہو کے بعد میں ٹھیک ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ بڑے کمال کے صحابی ہیں، بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی حرمین میں سفر فرماتے، جہاں جہاں نبی مکرم علیہ السلام نے نوافل ادا فرمائے تھے حصول برکت کے لیے، اس جگہ پہ نفل ادا کرتے کہ میں اس سعادت سے مالا مال ہو جاؤں۔ یہ وہ مبارک اور مقدس جگہ ہے جہاں نبی مکرم علیہ السلام کے مبارک قدمین بھی لگے ہیں اور جبین مقدس بھی لگی ہے۔ فرماتے التقوی، تقوی یہ ہے ان لا ترى نفسک خیرا من احد، کہ تو اپنی ذات کو کسی مسلمان سے بہتر نہ سمجھے۔ اگر آج ہم اپنے اندر یہ فضا پیدا کریں، یہ ماحول پیدا کریں، تو سارے فتنے ختم ہو سکتے ہیں کہ نہیں جی آپ مجھ سے زیادہ افضل ہیں، آپ مجھ سے اعلیٰ ہیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھیں۔ ہم اس کا الٹ کرتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، نہیں نہیں میں بڑی شان والا، میں بڑی شوکت والا، میں بڑی ٹھاٹ باٹ والا، اور تم کو میں کیا سمجھتا ہوں، نہیں نہیں،
ہو سکتا ہے ورشا گودڑیاں نہ کھولیے مطلب گودڑی دے وچ لا لو. ہم کسی کو عام مسلمان سمجھ رہے ہو، وہ رب کی بارگاہ میں رو کر تہجد کی وقت گر گڑا کے دعا کرتا ہو، رب قدوس نے پتہ نہیں اس کو اپنا کتنا قرب عطا فرما دیا. ہمارے پاس کون سی کسوٹی ہے پرکھنے کی کہ یہ بندے کا کیا مزاج ہے، اس کا کیا مقام ہے. تو کسی نے کہا تھا فارسی میں ولی لا ولی بھی شناسد، ولی کو اگر پہچان سکتا ہے تو اللہ کا ولی پہچان سکتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے تو عامت الناس سے محفوظ رکھتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے. صاحب رائس البیان نے ابو یزید بستامی رحمہ اللہ، جن کے دربار عالیہ پر مہینوں داتا حجری رحمہ اللہ جا کر چلا کشی فرمایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، باقاعدہ لکھا کتاب میں کہ مجاور شد ابو دام، میں ان کے دربار عالیہ پر جا کر مجاور بن کے رہتا تھا. وہ اس شان کے ولی ہیں. اور اقبال نے جب نبی مکرم علیہ السلام کی نعت لکھی نا جی، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، اب نعت ہو تو نعت میں لازمی ہے کہ مصطفیٰ کی بات ہو. حمد کا اپنا معیار ہے، لیکن نعت میں اقبال کے عشق نے مجبور کیا ان دو اولیاء کا نام لینے پر. وہ کیا تھا؟ باعث بستامی رحمہ اللہ اور جنید بغدادی رحمہ اللہ کا نام لیا باقاعدہ. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب. اجازت ہو تو ترجمہ اور مفہوم عرض کر دوں. اقبال کہتا ہے یہ دو اولیاء امت میں ایسے ہیں جو فنا فی رسول ہیں، ان کو رب قدوس نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. جو مرید صادق، جو مومن صالح ان کا دیدار کرتا ہے، ان کے دیدار سے مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھ لیتا ہے. اللہ اکبر، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو صاحب رائس البیان نے آپ کا قول لکھا التقوی کل تقوی. اصل میں تقوی یہ ہے توجہ کہ زندگی کا معیار کیا ہونا چاہیے، طرز حیات کیا ہونا چاہیے، زندگی میں نیک عمل کرتے وقت نیت اور ارادہ کیا ہونا چاہیے. فرماتے ہیں من اذا قال قال للہ، کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے. آج کل تو لوگوں کو حیا نہیں آتی، محفل میں نعت کے لیے آ رہے ہیں تو پیکٹ کا تقاضا کر رہے ہیں، محفل میں خطاب کے لیے آ رہے ہیں تو پیسوں کا تقاضا کر رہے ہیں، محفل میں رب کا قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو پیسوں کا تقاضا کر رہے ہیں. شرم کرنی چاہیے کہ خدا زبان عطا کرتا تو تم تلاوت کر لیتے، تم نعت پڑھ لیتے، تم خطاب کر لیتے. خدا تمہیں بینائی نہ عطا کرتا تو کیا تم بن دیکھے یہ ساری چیزیں پڑھ لیتے؟ خدا تمہیں نور ایمان نہ عطا کرتا تو کون تمہیں اسٹیج پہ بلاتا، کون تمہیں محفل میں دعوت دیتا؟ تو اپنے آپ کو چینج کیجئے، نور اخلاص پیدا کیجئے. اگر کوئی آپ کو محفل کی دعوت دے تلاوت کے لیے، نعت کے لیے، خطاب کے لیے، میں یہ گزارش کروں گا پہلے 2 نفل گھر میں پڑھ کے رب کا شکر ادا کیجیے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے کسی نے اس قابل سمجھا، ورنہ کیا میں اور کیا میری اوقات. اور توجہ چاہوں گا، فرمایا من اذا قال قال للہ، تو جب بھی بات کرتا ہے دنیا کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کریم کے لیے بات کرتا. پھر فرمایا وَإِذَا عَمِلَ عَمِلَ اللَّهُ، اس کا ہر عمل لوگوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اپنے رب کریم کے لیے ہوتا. پھر فرمایا وَإِذَا نَوَى نَوَى اللَّهُ، وہ جب بھی نیت کرتا ہے نیت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے. وَيَكُونُ بِاللَّهِ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. یعنی اس نے اپنے قول کو، فعل کو، ذات کو، سب کچھ رب قدوس کے سپرد کر دیا ہوتا ہے. اور حضرت فرید الدین عطار رحمہ اللہ جن کی مشہور کتاب پندنامہ مدارس دینیہ میں ابتدائی سالوں میں پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے ایک شعر کے اندر تقویٰ کو سمجھایا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں چیز تقویٰ، تقویٰ کیا ہے؟ ترک شبہات و حرام، حرام چیزوں کو چھوڑنا اور ہر وہ چیز جو شبہ پیدا کرے، شک پیدا کرے، اس کو بھی چھوڑ دینا. اور آگے تفصیل کے لیے سمجھایا از لباس و از شراب و از طعام. یہاں شراب کا معنی وہ حرام شراب نہیں ہے بلکہ پینے والی اشیاء ہے. فرماتے ہیں حرام از لباس و از شراب و از طعام، 3 چیزوں میں حرام کی شمولیت نہ کرنا. لباس پہنو گے تو حلال کمائی سے، کچھ پیو گے تو حلال کمائی سے، کچھ کھاؤ گے تو حلال کمائی سے. یہ تقویٰ کا معیار ہے. اور حضرت رومی رحمہ اللہ نے تو کمال ہی کر دیا. اللہ اقبال نے انہیں اپنا پیر مانا. پیر رومی خود کو مرید ہندی کہا. اندازہ لگائیے جس کو اقبال اپنا پیر مانے. اللہ ہمیں بھی ان کے مرکز کی کبھی زیارت عطا فرمائے، بلکہ ان کے مبارک چہرہ کی اللہ ہمیں زیارت عطا فرمائے. کیسے عظیم لوگ تھے.
کبھی پڑھیے آپ کی مسنی شریف، آپ کے دل کا زنگ دور ہو جائے گا، رب اسے نور علی نور فرما دے گا۔ فرماتے ہیں جان شرع و جان تقوی عارف است، جو اللہ کا عارف ہوتا ہے، جس کو اللہ اپنی معرفت کا جام عطا کرتا ہے، وہ شریعت کی بھی جان ہے، وہ تقوی کی بھی جان ہے۔ اور آگے کمال کا نقطہ یہ ہے، معرفت محصول زہد سالف است، فرمایا جو اس کو معرفت کا نور نے اپنے عطا فرمایا ہے، اس کے پیچھے اس کی تقوی کی دولت موجود تھی۔ اگر کسی کے اندر تقوی کا نور نہ ہو تو رب قدوس اسے معرفت کا نور عطا نہیں فرماتا۔ آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم تقوی کے نور سے مالا مال ہو کر رب قدوس سے نور شریعت، نور طریقت، نور حقیقت و معرفت کو طلب کر کر اللہ کے نیک بندوں کے غلاموں میں شامل ہو جائیں۔ توجہ چاہوں گا، اور ہر ولی نے اپنے اپنے انداز اس بات کو سمجھایا۔ حضرت منصور حلاج رحمہ اللہ امت کا ایک یگانہ فرد، کبھی انشاءاللہ ہم عنوان رکھیں گے اللہ نے چاہا تو، جنہوں نے انا الحق کہا تھا، یہ خیر خاصوں کی بات ہے۔ بہرحال کشف المجوب شریف کے اندر داتا حجری رحمہ اللہ نے ان کے حالات لکھے، ان کے خصائص لکھے، اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ آپ ہر رات 500 یا 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے ہر رات۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بس سمتو کا سمتو ذی برین تقین، فرمایا ظاہر میں تو تیرا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو بڑے ذی ورع ہیں اور بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، وَفِعْلُ کا فعل متبع ہوا، لیکن جب تو کام کرتا ہے تو پھر تو ان لوگوں کی طرح کرتا ہے جو ہوا کے حرص کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا نا، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اصل کمال یہ تھا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم گفتار کے ساتھ ساتھ کردار کے غازی بن جائیں۔ اور صاحب سبا سنابل نے، میر عبد الواحد الگرامی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سبا سنابل کے اندر ایک کمال کا شعر لکھا، اور ہم اس شعر پر اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ فرماتے ہیں لو کان فی العلم من دون التقى شرف، لو کان فی العلم من دون التقى شرف، اگر علم اللہ کی بارگاہ میں تقوی کے بغیر بزرگی کا سبب ہوتا، اگر اللہ کریم خالی عالم کو بغیر تقوی کے بزرگی عطا فرماتا، لکان اشرف خلق اللہ ابلیس، پھر رب کی بارگاہ میں سب سے بڑا پاک جو تھا وہ ابلیس ہوتا، کیونکہ ابلیس کے پاس علم تھا، تقوی نہیں تھا۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ اور سامع مکرم، ایک بڑی اہم بات آج کی گفتگو میں سے رہ گئی ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سرکار غوث پاک رحمہ اللہ اپنی کتاب الفتح الربانی شریف، اصل میں ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ 11ویں پکانا بھی ٹھیک ہے، 11ویں کھانا بھی ٹھیک ہے، لیکن مستحب ہے، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے۔ اصل کمال ہے فرائض پر استقامت، نماز پڑھنے سے ثواب ہے، نہ پڑھنے سے کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس کتاب کا صفحہ نمبر 157 ہے۔ آپ نے جب تقوی کی ابتدا فرمائی تو لکھا ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام انہ قال، کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام فرمایا، کیا توجہ، من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ، جو بندہ اس بات کا ارادہ کرے، جس کو یہ پسند ہو کہ میں بندوں میں سے عزت والا بن جاؤں، اور اکرم اس میں تفضیل ہے، بڑی عزت والا بنوں، وہ کیا کرے، فلیتق اللہ، تو اللہ کے لیے تقوی اختیار کر لے، عزت تقوی سے۔ پھر فرمایا ومن احب ان یکون اقوى الناس، جس کو یہ پسند ہو کہ میں لوگوں میں قوت والا بن جاؤں، طاقت والا بن جاؤں، وہ کیا کرے، فلیتوکل علی اللہ، اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے۔ پھر فرمایا ومن احب ان یکون اغنى الناس، جو لوگوں میں غنی بننا چاہے وہ کیا کرے، واضح کا بما فی ید اللہ اوسک علی ما فی یدہ، اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی مقبوضہ چیزیں جو اس کی اپنی قدرت اور اپنے پاس ہیں ان پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ کو دوست کے خزانوں پر مان کرے، اللہ کو دوست کے خزانوں پر بھروسہ کرے۔ اور اس کے تحت آپ نے لکھا الکرامۃ فی تقوی، ساری کی ساری عزت تقوی کے اندر ہے، والمہانۃ فی معصیہ، اور ساری کی ساری ذلت جو ہے وہ گناہوں کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے حضرت سید الاولیاء غوث الورا رحمہ اللہ کا پیغام۔ آج اسی پیغام کو سینے کے ساتھ لگا کر رب قدوس کی رضا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ قدوس مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔